یہ نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مناظرہ ہے جس کی رودات قرآن مجید میں ہے۔ نمرود بڑے طنطنے کا بادشاہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کر لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ نمرود کی ماں کا شوہر نامراد تھا، اس لیے نمرود کی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت اکمال مند بنا اور بہت بڑا بادشاہ بنا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی تھی، جس میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحب ایمان تھے۔ نمرود اور بخت نصیر دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں فرما دیا کہ تم جھوٹے ہو اور میں ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلے لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدا وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کا کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ پیش کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم علیہ السلام، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس وقت ہی 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا، جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بہت ہی احمق آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اسی لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو پچھم سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر نکل آئے اور توحید کا اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی رودات ان الفاظوں میں بیان فرمائی:
اے محبوب، کیا آپ نہ دیکھا اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کی بارے میں اس پر گھمنڈ کر کے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سورج کو پورب سے نکال لیتا ہے تو اس کو پچھم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔